ان کے لیے کوئی مددگار بھیجے, کو ان کے لیے محمد بن قاسم بھیجے جو ان کو انڈیا سے آزاد کروائے. اور یہ کشمیر آزاد کروا کے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. آزادی ہر کسی کا حق ہے, مسلمان کو آزادی ملنی چاہیے. وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, تو میں تو صرف اتنا یہی کہوں گی کہ کشمیریوں کو ان کے رائٹس دیں, چاہے وہ انڈیا کا پارٹ ہو جائے یا چاہے وہ پاکستان کا ہو جائے, لیکن ان کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو. کہ جو ایک تنظیم بنی ہے اسلامی ممالک کی, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہیں جگانے کی ضرورت ہے کہ وہ کشمیریوں کے حال پہ کچھ نہ کچھ تو ترس کھائیں. کشمیر ڈے کے اوپر بھی کشمیریوں کے بارے میں بات نہ کرنا یہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. بھارت کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے, لیکن کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ پارٹیشن کے ٹائم پہ 1947 میں اس وقت 80% سے زیادہ کشمیر میں مسلمان آباد تھے, لیکن پارٹیشن کے بعد وہاں کے ہندو مہاراجا نے بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کر دیا, بھارت کی حمایت کر دی اور اپنے لوگوں کی امیدوں کو چکنا چور کر دیا. اور تب سے لے کر اب تک بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگیں لڑی جا چکی ہیں. کشمیر ایک فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. 1948 میں پہلی جنگ کے دوران پاکستان نے بہت سا علاقہ آزاد کروا لیا تھا جو کہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے, اور جو انڈیا کے پاس ہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے. شروع سے ہی پاکستان کا موقف یہ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں موجود مسلمانوں کو, وہاں کے کشمیریوں کو ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کا پورا موقع دیا جائے تاکہ ان کی آواز سنی جائے. اس بارے میں نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز بھی موجود ہیں کہ پلیبسائٹ کیا جائے. کشمیر ڈے ہے آج, تو ہم پاکستانیوں سے بات کریں گے, ان کے جذبات جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لاہوری فائٹ سپیکس پر ویلکم کہتے ہیں. اگر آپ نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں, جس کا لنک ابھی ڈسکرپشن میں دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سر یور گڈ نیم؟ عمران احمد. عمران بھائی, کشمیر ڈے کے اوپر ایز اے پاکستانی کیا جذبات آپ کے, what you want to say؟ کشمیر ہماری شاہراہ ہے, اس کے لیے ہمارے جذبات کچھ بہت ہی پازیٹیو سے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے کہ کشمیر میں ظلم اٹھائے جا رہے ہیں, اور ہم بینگ اے مسلمان اظہار یکجہتی کے لیے کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے, اور یہ کشمیر آزاد کروا کے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی, ہم مسلمان ہیں, ہمیں چاہیے کشمیریوں کی آواز کو بلند کریں, اور یہ کشمیریوں کا ایک دن ہے. آزادی ہر کسی کا حق ہے, مسلمان کو آزادی ملنی چاہیے. سب کو چاہیے کہ آواز کو بلند کریں اور ان کا حق ان کو دلا کے رہیں. پیارے بھائی, کشمیر کی آواز ہمارے جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمارا قومی فریضے میں شامل ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو اجاگر کریں. اس مسئلے کو ہم دیکھیں, سب سے پہلے ہم جہاں پہ سانس لے رہے ہیں کھلے ماحول میں لے رہے ہیں, ہماری ارد گرد دنیا عام چل پھر رہی ہے. یہ چیزیں ہم جب سوچیں گے اس کشمیری قوم کے لیے جو اس وقت پابندی سلاسل میں ہے اور مشکلات سے گری ہوئی ہے, یہ ہمارا خون ہے. ہم مسلمان تڑپتا ہے جب ان کے بارے میں سوچتا ہے. ہماری تمام حکومتیں آج تک کرتی ہیں یہ کوشش, لیکن ہمیں اب اس سے مزید آگے بڑھانا پڑے گا. ہماری خارجہ پالیسیاں ان میں مزید بہتری لانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے مسلم کنٹریز کو اس کے اوپر اکٹھا کرنا پڑے گا, اور اس کو اقوام متحدہ میں جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس کو ہم لے کر ہمیشہ چلتے ہیں, اس کو مزید طاقت دیتے ہوئے اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. اور ان کے لیے ہمیں خصوصی طور پہ کاوشیں کرنی پڑے گی, سوشل میڈیا سے ہٹ کے اور دوسرے جو گروپ ہیں ان سے ہٹ کے ہمیں عملی حکمت عملی میں آنا پڑے گا. تبھی ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں گے. کشمیر ڈے پہ میں یہی کہوں گی, کشمیر ہمیں دے دو, یا پھر کشمیر کے ساتھ جو لوگ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے رہنے کے لیے. وہاں پہ کرفیو ہے, دیکھیں سال پہلے وہاں سے جو معاملات ان کے چلے ہیں, کرفیو تھا, اب پوری دنیا میں کرفیو لگ گیا. پہلے ادھر کرفیو تھا, اب پوری دنیا میں کرفیو لگ گیا. تو یہ بات سوچنے والی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں, وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. تو میں تو صرف اتنا یہی کہوں گی کہ کشمیریوں کو ان کے رائٹس دیں, چاہے وہ انڈیا کا پارٹ ہو جائے یا چاہے وہ پاکستان کا ہو جائے, لیکن ان کے لوگوں کو آزادی حاصل ہو کہ وہ سکون سے زندگی گزارے. ان کو ایک حق, ان کا جو ایک انسان کو ایک دنیا میں رہنے کا حق ہے, ان کو بھی یہ رائٹ ملا جائے. اور جو یونین نیشنل وہاں پہ یو این میں ان کو جو یہ ایشو ہے وہاں پہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے, اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ اس ایشو پہ ذرا غور کریں. ان کے وہاں پہ جتنے بھی رہائشی ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں. کشمیر از اے پارٹ آف پاکستان, اینڈ جہاں جو وہاں ہو رہا ہے اس وقت
वो नहीं होना चाहिए। जैसे श्रीनगर हो गया, इट्स डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो LOC के ऊपर रोज़ फायरिंग इंडिया करता है, आपको पता ही है। दैट हाँ, सिविलियंस के ऊपर दैट शुडंट हैपन, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, कश्मीरी भी। मेरा तो यही कहना है कि यार इमरान खान साहब से कि इसको अपना एक सूबा बनाएं कश्मीर को, गिव इट अनदर, मेक इट अनदर प्रोविंस एंड गिव इट अ स्टेटस दैट कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। जज्बात तो ठंडे ही पड़ गए हैं इस दफ़ा तो, जब से ये सकूत कश्मीर खान साहब करके आए हैं अमेरिका में, तो वो उसके बाद से तो हमारे जज्बात तो ठंडे पड़ गए हैं। बड़ी लंबी मेहनत थी, बड़ी लंबा सारा कुछ था, वहाँ पे बड़ी ज़्यादती हो रही है कश्मीर के साथ। लेकिन ये है कि ये 5 फरवरी को करके जुलूस निकालना, जलसे करना, स्ट्राइक करना, छुट्टी कर देना, मुझे बताएं व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, इसका क्या फ़ायदा? आप जितने पैसे आपने एक दिन के वो ज़ाया करते हैं ना, उससे ज़्यादा अगर आप उतनी उससे आधे पैसे भी लगाएंगे तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा कब का। वो पॉजिटिव थिंकिंग तो है ही नहीं, पॉजिटिव काम तो है ही नहीं है। तो एवं जिन्हों पंजाबी कहते ना गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़नी, ये वही है, ये दिन वही है और कुछ भी नहीं है। घर बैठ के लोग क्या करेंगे? वो फिल्में देखेंगे, इंजॉय करेंगे और क्या करेंगे? मुझे नहीं समझ आती कि ये कौम को एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका बनाते जाओ। यार कुछ प्रैक्टिकल कर लो, कोई ऐसी चीज़ कर लो जिससे उन बच्चों को, बच्चियों को फ़ायदा हो। मर रहे हैं बेचारे, जो जुल्म इंडिया उधर कर रहा है वो कर रहा है, आप बस इसी में खुश हैं जी, वो हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई पॉलिसी नहीं है। और ये 5 तारीख लोग, ठीक है जज्बा तो है लोगों में, कश्मीर के लिए जज्बा है क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन ये है कि द एंड रिज़ल्ट इज़ नथिंग इन माई ओपिनियन। ये जो मुस्लिम उम्मा है, सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक है, ये क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मेरा तो यही कहना है। पहली बात तो बात है, मुस्लिम उम्मा का किरदार ही कोई नहीं है। किरदार जिसे आप कहते हैं ना, वो है ही कोई नहीं। सारे मुफाद परस्त लोग हैं, हर तरफ मुफाद का मसला है, तो आप किन से आप वो खैर की तवक्को करते हैं? कुछ भी नहीं होना और आपने भी कुछ नहीं करना। ये ऊपर से सब ड्रामे हैं, सब ऊपर से चीज़ें। बी रियलिस्टिक, वो बेचारे अपनी जंग लड़ रहे हैं, उधर उनके बच्चे बच्चियां शहीद हो रहे हैं। ये खुद ही उनको जब बहुत कोई वो आएगा तो अल्लाह ताला उनकी भी सुन लेगा और उनके लिए भी बेहतरी हो जाएगी। बाकी मुस्लिम उम्मा ने उनके लिए करना है, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने भी क्या करना है? हमने भी कुछ नहीं करना, हमने छुट्टियां कर लेनी है और हमने कोई काम नहीं करना। याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को ना मिली है ना मिलेगी। तू रोक ले राहें मस्जिद की, सजदे कैसे रोकेगा? मासूम दुआओं की राहें कैसे, तू आखिर कैसे रोकेगा? जिस तरह जैसे मुस्लिम उम्मा की अगर बात की जाए तो कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। हर इंसान को अपने जान के लाले पड़ गए हैं, तो कोई इस पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही इन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब हर इस्लामिक कंट्री से ये रिक्वेस्ट करूँगी, इस जो इशू है, कश्मीर का जो एक इशू है, तो उस पर तवज्जो दें। और चाहे वो इंडिया का पार्ट बन जाए या चाहे वो पाकिस्तान का, लेकिन न्यूट्रल होकर मैं बात करूँगी कि उनको उनके राइट्स दिए जाएं, वहाँ की औरतों को उनके हकूक़ दिए जाएं, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन दी जाए, वहाँ के लोगों को हर तरह की फैसिलिटी दी जाए ताकि वो अच्छे, और जिस तरह हम लोग ज़िंदगी गुजारे हैं वो लोग भी ज़िंदगी गुजारें। हम अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी अपने सामने देखेंगे। एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी ये सियासतदान हैं या जितने भी हमारे बड़े मौलवी हजरात, जितने, इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक तो इनकी, हमारे पाकिस्तान के अपने मसले जब तक ख़त्म नहीं होंगे, हम दूसरों के मसले क्या हल ख़त्म करेंगे? इन सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। यूनाइटेड हो के ही कश्मीर का मसला हल हो सकता है, अदरवाइज़ ये मसला जब से चल रहा है और ये ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे हिसाब से तो यही है कि कश्मीर को एक प्रोविंस बनाया जाए, उसको एक स्टेटस दिया जाए। कश्मीर एज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, बेशक इंडिया पाकिस्तान में डिवाइडेड है, बट कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल LOC पे फायरिंग ख़त्म होनी चाहिए, सिविलियंस को मारना ख़त्म करना चाहिए इनको। इस चीज़ पे आर्मी को एक्शन लेना चाहिए। देखें, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा। ये तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों की कमज़ोरियां जो आज तक दिखाते रहे ना, तो वो इसलिए वो नहीं हो सका। अब मोदी ने जो चाल चली थी कश्मीर का, वो एक बिल पास करवा के कि ये हमारा इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो तो खुद दे चुका है। वो तो खुद उसने बता दिया कि ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का है। देखिए जी, बात ये है कि हुकूमत ने आवाज़ उठाई, काम तो अच्छा ही है,
لیکن یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آزادی ان کا حق ہے ان کو دلانی چاہیے. ہم لوگ چپ کر جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ سب مسلمان مل کے اکٹھے ہوں اور ان کو ان کا حق دلانا چاہیے. جیسے وہ آزاد ہیں, جیسے ہم مسلمان پاکستانی آزاد ہیں, ہر ملک آزاد ہے, ایسے کشمیریوں کو آزادی ملنا چاہیے. عرصہ دراز سے وہ اپنے گھروں میں بند ہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. یہ چیزیں ان کو ملنی چاہیے, ان کا حق ان کو دلا کے رہیں گے انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے نا یہ ایک دم اٹھے گی, آواز اٹھائے گی, کشمیریوں کا حق ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اقوام متحدہ میں بیٹھ کے اس کو بہت اچھے طریقے سے, یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہم یہ حق لے کے رہیں گے اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو ہمارے رہبر ہیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اسے انٹرنیشنلائز کیا ہے. آج کشمیر ایک حوالے سے ایشو کے طور پہ پہچانا جاتا ہے پورے ورلڈ میں. دوسرا یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کشمیر ڈے پہ باہر نکل کے پرامن طریقے سے کشمیریوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اس کو جو ہے پوری دنیا میں کوریج کروانا چاہیے. اور دوسرا میں میسج دینا چاہتا ہوں تمام اسلامی ممالک کو کہ جو ایک تنظیم بنی ہے اسلامی ممالک کی, وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انہیں جگانے کی ضرورت ہے کہ وہ کشمیریوں کے حال پہ کچھ نہ کچھ تو ترس کھائیں. یہ جو ان پہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کے حوالے سے انہیں اقدام اٹھانے چاہیے اور اقوام متحدہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے تاکہ وہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق اس کا معاملہ, اس کا مسئلہ حل کریں, تاکہ انسان ہے, انسانیت سوز جو جتنے بھی ان کے ساتھ یہ کرائسس چل رہے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے. میں ایک مودی کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار اگر چائے بیچتے بیچتے تو پرائم منسٹر بن ہی گیا ہے تو کم سے کم خیال کر, انسانیت کو نہ چھوڑ. بے شک کوئی مذہب نہیں رکھتا, ازم رکھتا ہے, ہندو ازم ہے, مذہب نہیں. تو پلیز ان پہ رحم کر اور چھوڑ, جا نکل جا کشمیر سے, جا نکل جا کشمیر سے. کشمیریوں کو آزاد کر, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, یہ انہی کا ہے, ان کو ملنا چاہیے. خدا حافظ. تو الحمدللہ کشمیر کے لیے مسلمان اب ایک جان ہو رہے ہیں. کچھ غدار ہیں, دیکھیں جب ٹیپو سلطان آخری سانسوں پہ تھا نا, اس وقت اس نے ایک لفظ بولا تھا مسلمان کے لیے, وہی بڑا ہے. اس نے کہا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر میر جعفر میر صادق یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور مسلمانوں ذلیل و رسوا آخری دم تک ہوتے رہیں گے. جس دن وہ نہ ہوئے, انگریز نے کیا کہا تھا میر جعفر صادق کو, کیا انگریز نے چال چلی تھی کہ تیرا سونے سے منہ بھر دوں گا. جب آخری اس نے کہا میں انگریز میں وعدہ پورا کر رہا ہوں کہ تیرے منہ, میں نے وعدہ کیا تھا منہ سونے, پگھلا کے اس کے اندر سونا ڈال دی. ابے سالے تم اپنی قوم کا نہیں بنا تو انگریز تیرا کیسے کیا کرے گا. اس نے وہ کر کے دکھا دیا. الحمدللہ دیر ہیں اندھیر نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی غزوہ ہند ہوگا اور اب وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امریکہ یہ جتنے یہود و نصار یہ غیر مسلم ہیں, جتنے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کرنی تھی کر چکے, کیونکہ ہمارا آخر و زمان پہ پختہ یقین ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پورا ہو کے رہنا ہے. اور غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ مودی کے ٹکڑے یہ خبیث آ چکا ہے. یہ اب دیکھنا اس کا بنتا کیا ہے. 5 اگست 2019 کو لگنے والا لاک ڈاؤن ساری دنیا نے دیکھا اور اس پر خاموشی اپنائی رکھی. انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پر کچھ نہیں بولا, جس سے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا کہ انہوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا, پوری دنیا کو دکھایا, اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ آج دنیا میں کشمیر ایک ایشو کے نام سے جانا جاتا ہے. جو کشمیر میں اس وقت لاک ڈاؤن ہوا ہے وہاں پر جو حالات ہیں اس کے بارے میں دنیا کو بتایا. اس کے اوپر ہم وزیر اعظم عمران خان کا شکر ادا کرتے ہیں. ویل دوستو, دیٹس دی اینڈ آف دا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ کشمیر ڈے والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ, جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ رہے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.